الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ وضو میں فرض تو بس 4 بھی چیزیں ہیں جن کا ذکر آیت وضو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز سے پہلے وضو کر لیا کرو۔ نماز سے پہلے وضو کا حکم دیا اللہ نے، یعنی پورے چہرے کا دھونا، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دینا، دھونا، سر کا مسا کرنا، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دینا۔ ان کے علاوہ جن چیزوں کا رسول اللہ اہتمام فرماتے تھے یا ترغیب دیتے تھے، وہ وضو کی سنت اور آداب کہلاتی ہیں۔ ان سے وضو کی ظاہری اور باطنی تکمیل ہوتی ہے، جیسے انہیں اعضائے وضو کو 3 بار دھونا، اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، اور پورے سر کا مسح کرنا، اسی طرح کانوں کے ظاہری اور باطنی حصے کا مسح کرنا، اس طرح وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، آخر میں کلمہ شہادت پڑھنا، اور وضو کے اختتام کی دعا پڑھنا۔ یہ وہ آداب مستحبات اور سنتیں ہیں کہ جن سے وضو کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی سلسلے کے چند حدیثیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ آپ کو سناتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھے آدمی، اس کی کیا برکات ہے، نہ پڑھے اس کا کیا نقصان ہے۔ چنانچہ پہلی حدیث ہے، عن سعید بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ۔ سعید بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو کوئی وضو نہیں کہ جو بسم اللہ نہیں پڑھتا، یعنی اس کا کامل وضو نہیں، وہ کامل نورانیت سے وہ وضو کیا ہے، وہ خالی۔ وہ الگ بات ہے کہ وضو تو ہو جاتا ہے، جیسے اگلی حدیث میں اس کا ذکر آ رہا ہے، اگلی حدیث میں اور بھی بہت ساری حدیث میں کہ اگر کوئی بسم اللہ نہ پڑھے تو بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن ایسا وضو انتہائی ناقص اور نورانیت سے خالی ہوتا ہے۔ جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو اسے وضو کے اندر نورانیت آ جاتی ہے، ظاہری اور باطنی نورانیت آ جاتی ہے شروع میں جب بسم اللہ پڑھتا ہے۔ دیکھیں اگلی حدیث میں کیا ہے، عن ابی ہریرہ وابن مسعود وابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من توضأ وذكر اسم اللہ فإنه يطهر جسده كله۔ جو آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ وضو اس کے سارے جسم کو پاک صاف کر دیتا ہے، سارے کے سارے، یعنی سارے کے سارے جسم میں ایسی نورانیت آ جاتی ہے کہ اس میں باطنی پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہری اعضاء وضو کے پاک صاف ہو جاتے ہیں دھونے سے، لیکن اللہ باطنی طہارت، باطنی پاکیزگی وہ سارے جسم میں ڈال لیتا ہے، اور ظاہر ہے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، انسان پھر گناہوں سے بچتا ہے۔ پھر اس وضو کے انسان کو جو ہے نا وہ ثمرات ملتے ہیں، اس کی وہ پاکیزگی انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے، عبادت میں مزہ آتا ہے، عبادت کرتے اس میں مزہ آتا ہے، خوشبو خضوع نصیب ہوتا ہے، اور ایسی عبادت کے اثرات باطن پہ پڑتے ہیں۔ ومن توضأ ولم يذكر اسم اللہ لم يطهر الا موضع الوضوء، اور جو وضو کرے اور اللہ کا نام نہ لے تو وہ صرف وضو کے اعضاء کو ہی وضو پاک کرتا ہے، وضو کے اعضاء، یعنی ایسا وضو انتہائی نورانیت کے اعتبار سے اور کمال کے اعتبار سے، باطنی اثرات کے اعتبار سے یہ وضو جو ہے وہ کیا ہے، انتہائی ناقص ہے۔ اگر کہ وضو ہو جاتا ہے تو اس سے نماز ہو جائے گی،
لیکن اس نورانیت سے اور اس کے بعد کی اثرات سے اور کمالات سے انسان کیا ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب وضو آدمی شروع کرے تو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ اور دوسرے حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جائے وہ کام جو ہے نا وہ مکمل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے اور وہ بابرکت رہتا ہے وہ کام۔ اور ہر وہ کام جس کے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کام ناتمام رہتا ہے، بے برکت رہتا ہے وہ کام۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں چاہیے آگے اور بھی مختلف کلمات ہیں، اور ان مختلف کلمات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ جو آدمی وضو کے وقت وہ کلمات کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عظیم الشان فضائل بیان کیے ہیں۔ ہمیں وہ کلمات پہلے سن کے غور سے اور پھر وہ کلمات جو ہے نا وہ سیکھنے چاہیے، یاد کرنے چاہیے، اور پھر وہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ اصل تو پڑھنا عمل کرنا ہے، سننا تو چلو اس کے لیے پہلا درجہ ہے، غور سے سننا اس کا پہلا درجہ ہے، لیکن اصل تو ان کلمات کا سننا ہے اور ان کلمات کا پڑھنا ہے۔ اصل تو عمل ہے، اور عمل سے جو ہے وہ انسان کو اجر ملتا ہے، عمل سے انسان میں کمال آتا ہے، عمل سے ایمان مکمل ہوتا ہے، اور عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے راضی ہوتا ہے، عمل سے ہی اللہ ملتا ہے انسان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔